في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام تعریف ہر طرح کی کبریائی اور برائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. بے شمار درود و سلام ہو تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اولاد اور اصحاب اور متبعین پر. الحمدللہ گزشتہ کئی جمعوں سے ہم تمام حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا تذکرہ سن رہے ہیں. ایسے وقت میں، ایسے پرفتن ماحول میں، جبکہ دنیا کا ہر انسان اپنی پسند کے لیے جائز اور ناجائز تمام حدوں کو پار کر رہا ہے اور ان حدوں میں کوئی فرق نہیں کر رہا ہے، اس وقت میں، اس ماحول میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ اور ناپسندیدہ چیزوں کا تذکرہ سننا یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. اس لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے سچے تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اسی طریقے پر گزارے جس طریقے پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا تھا، یا پھر جو ہمارے سامنے پیش کیا، جس کو صحابہ کرام نے جمع کیا، یاد کیا، محفوظ کیا، اور پھر ان کے بعد میں تابعین، تبع تابعین، علماء کرام، اولیاء اعظام، محدثین، بزرگان دین، سب نے محنت کر کے، جانفشانی کر کے ان طریقوں کو ہمارے سامنے پہنچایا، ہمارے پاس رکھا کہ آج آسانی کے ساتھ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 1400 سال پہلے کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں. یہ ان تمام لوگوں کا ہم پر احسان ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اکٹھا کیا، جمع کیا، اور ہمیں ان سبوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. جتنے بھی علماء کرام، تابعین، صحابہ کرام
جنہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جمع کیا، راتوں رات جاگ جاگ کر محنت کی، جافشانی کی، چاہے ائمہ کرام ہو یا محدثین ہو یا فقہا ہو یا علماء ہو، ان سبوں نے بڑی محنت کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو، ایک ایک لمحے کو ہمارے سامنے پہنچایا۔ آج ہمارے لیے یہ باتیں کہنا بہت آسان ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ کام کیا تھا، لیکن یہ بات آپ تک کتنی مشکل سے پہنچی ہے اس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ کس طرح سے محدثین کرام نے راتوں رات محنت کی، جاگے بھوکے پیاسے رہ کر اس دین کو ہم تک پہنچایا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، جن کی کتاب صحیح بخاری کو اس دنیا کے اندر قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانا جاتا ہے، ان کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ علم کے سفر پر نکلے، حدیث کو جمع کرنے نکلے، تو ان کے پاس کچھ روٹی تھی لیکن کھانے کے لیے ان کے پاس سالن نہیں تھا۔ تو دجلہ جو دریا ہے، جو ندی ہے، اس کے کنارے پر بیٹھ گئے اور اس پورے دجلہ کی ندی کو انہوں نے سالن بنا لیا اور روٹی اسی پانی میں ڈبو کر کھانے لگے اور اسی سے حدیث کو لکھتے رہے۔ تو اس طرح سے محدثین نے، علماء کرام نے اس دین کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کو ہمارے سامنے رکھا ہے، پہنچایا ہے۔ آج ہم آسانی کے ساتھ اس پر عمل کر سکتے ہیں، لیکن کتنے افسوس کی بات ہے کہ علماء نے محنت کر کے راتوں رات جاگ کر بھوکے پیاسے رہ کر ہم تک پہنچا تو دیا، لیکن آج ہمارے سامنے ہوتے ہوئے بھی ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک طریقے کے خلاف چلتے ہیں، اپنی زندگی کو بالکل ہی الٹا کر دیتے ہیں، اپنے ایک ایک عمل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی ہوئی چیزوں کو اپنائیں، اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی ہے اس کو چھوڑیں، اور یہی صحابہ کرام کا معمول تھا، اور یہی ہمارا مقصد ہے اس بیان سے یا جمعہ کے ان خطبوں سے۔ اس سے پہلے کے بیان میں ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناپسندیدہ چیزوں کا کچھ تذکرہ کیا تھا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں بہت زیادہ ناپسند تھیں، ان میں سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ناپسند فرمایا، بلکہ سونے کی انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے صاف طور سے حرام ہی قرار دیا ہے۔ انگوٹھی کا مسئلہ یہ سمجھ لیجیے آپ کہ مرد کے لیے سونے کے علاوہ چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنوائی تھی جس پر مہر بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مہر مارا کرتے تھے۔ جب کسی بادشاہ کے ہاں خط بھیجنا ہوتا تھا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر مارا کرتے تھے اس خط کے اوپر، اور اس پر لکھا ہوا تھا محمد، پھر اس کے نیچے رسول، پھر اس کے نیچے اللہ، یعنی محمد رسول اللہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی پر کندہ تھا، لکھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مہر مارا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی استعمال کی ہے وہ مہر کے لیے استعمال کی ہے۔ تو اگر کوئی انسان سونے کے علاوہ چاندی کی انگوٹھی کوئی مرد پہننا چاہے تو اس کے لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے اور آپ کے لیے اجازت ہے، آپ پہن سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر مارنے کے لیے انگوٹھی کا استعمال کیا، لیکن جہاں تک پہننے کا مسئلہ ہے تو اس سلسلے میں کئی روایات آتی ہے، مختلف روایات ہیں۔ بعض حدیثوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ کے یا الٹے ہاتھ کی جو سب سے چھوٹی والی انگلی اس میں پہنا، بعض میں آتا ہے کہ آپ نے سیدھے ہاتھ میں پہنا، بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں میں پہنا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی قید نہیں ہے، انسان جس بھی انگلی میں پہننا چاہے پہن سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قید نہیں ہے کہ سیدھے یا الٹے کسی بھی ہاتھ کی کسی انگلی میں پہننا ہے،
بلکہ جس میں انسان کے لیے بہتر لگے وہ پہن سکتا ہے۔ چاندی کی انگوٹھی مرد کے لیے، سونے کی انگوٹھی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 7298، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال اتخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتما من ذهب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنوائی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سونے کی انگوٹھی حرام نہیں ہوئی تھی، یا پھر سونا مردوں کے لیے حرام نہیں ہوا تھا استعمال کرنا۔ فاتخذ الناس خواتیم، تو جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر سونے کی انگوٹھیاں انہوں نے بنوا لی اور وہ پہنا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ سونے کی انگوٹھی مردوں کے لیے اب حرام ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے سونے کی انگوٹھی تو بنائی ہے، فنبذہ، لیکن اس کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی انگلی سے اتار کر پھینک دیا۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کام کرتے ہوئے صحابہ کرام نے دیکھا تو تمام صحابہ کرام نے پھر اس کو پھینک دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لن البسہ ابدا، کہ اب میں سونے کی انگوٹھی کو کبھی بھی نہیں، ہرگز بھی نہیں پہنوں گا۔ تو اس طرح سے سونے کی انگوٹھی حرام ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ میں منع فرمایا۔ لیکن آج کے زمانے میں بہت افسوس کی بات ہے کہ لوگ اپنی دولت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنی دولت کو دکھانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت پیسے والے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں استعمال کرتے ہیں۔ بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ شادیوں کے اندر بڑے شوق سے اب دولہا مانگتا ہے، یا دولہے کے گھر والے فرمائش کرتے ہیں کہ ہمیں ہمارے بیٹے کے لیے سونے کی انگوٹھی چاہیے۔ اور یہ کتنی بڑی وعید ہے۔ اس سلسلے میں مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2090، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى خاتما من ذهب فی ید رجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، فنزعه فطرحه، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے اس کی انگلی کو پکڑا اور اس کو کھینچا اور اس کے سونے کی انگوٹھی کو پھینک دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وقال، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعمد احدکم الی جمرۃ من نار فیجعلها فی یدہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی سونے کی انگوٹھی جب پہنتا ہے تو وہ حقیقت میں اپنی انگلی میں جہنم کی آگ کو پہنتا ہے، اپنی انگلی میں جہنم کی آگ کو ڈالتا ہے، اس کو پہنتا ہے، اور وہ سوچ لے کہ کتنی بری حرکت وہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت وعید فرمائی سونے کی انگوٹھی کے بارے میں، اگر کوئی انسان سونے کی انگوٹھی پہن رہا ہے تو وہ حقیقت میں جہنم کی آگ کو اپنی انگلی کے اندر پہن رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی انگلی سے اس انگوٹھی کو نکالا، چھینا، اور چھین کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا۔ بعد میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صحابی سے کہا کہ آپ اپنی انگوٹھی لے لیجئے واپس، اس کو کہیں استعمال کر لیجئے گا، آپ کسی کو بیچ کر یا پھر کسی دوسری چیزوں میں آپ استعمال کر لیں، اپنی بیوی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے تھے، اور جن کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل پکی تھی، انہوں نے فرمایا اور بہت ہی تاریخی جملہ کہا کہ میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھانے والا ہوں جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا۔ آج اگر ہمارے میں سے کوئی آدمی ہوتا اور اگر کوئی عالم یا کوئی مولوی اس کے ساتھ میں ایسی حرکت کرتا تو نہ جانے اس مولوی کا کیا انجام ہوتا، یا اس عالم کا کیا انجام ہوتا، بات تو چھوڑو اس پر ہاتھ بھی اڑ جاتا۔ اگر کوئی اس طرح سے آپ کے ساتھ میں حرکت کرے صرف اس لیے کہ اسلام نے منع فرمایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکالی، اس کو پھینک دیا، ہم میں سے کوئی ہوتا تو نہ جانے نعوذ باللہ کیا کر دیتا۔ لیکن وہ جو صحابی جو جانثار صحابی تھے، اپنی جان کو قربان کرنے والے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کے لیے، چاہے عمل چھوٹا ہو یا بڑا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے کے لیے جو اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو لٹانے والے تھے، وہ صحابی نے فرمایا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا ہے میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھاؤں گا۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنی سخت وعید فرمائی کہ جو آدمی تم میں سے سونے کی انگوٹھی کو اپنے ہاتھ کے اندر پہنتا ہے، اپنی انگلی میں پہنتا ہے، یا پھر سونے کا کوئی بھی چیز، مثال کے طور پر ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سونے کا برتن استعمال کرتے ہیں، پیسے والے لوگ، یا گلے میں ہار استعمال کرتے ہیں مرد حضرات سونے کا، یا پھر کوئی اور بھی چیز سونے کے استعمال کرنا مرد کے لیے صاف طور پر حرام قرار دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب سونے کو استعمال نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہ جو زیب و زینت ہے یا یہ خوبصورتی کی چیز یہ عورتوں کے لیے بنائی گئی ہے، اور دوسری چیز یہ کہ اس سے ایک گھمنڈ کا اظہار ہوتا ہے، انسان ایک طرح سے اپنے تکبر کو دکھاتا ہے یا اپنی دولت کو ظاہر کرتا ہے، اور تکبر کی وجہ سے دولت کو ظاہر کرنا یہ اسلام میں بہت سخت منع ہے، بہت سخت منع ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت دی ہے تو آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ فقیروں کی طرح رہیں، بھکاریوں کی طرح رہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرید ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔ اللہ نے آپ کو پیسے دیے ہیں، آپ اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوڑے استعمال کریں، گھر والوں کو اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ حرام چیزوں کی طرف چلے جائیں۔ حلال میں ہی اسلام نے اتنا زیادہ رکھ دیا ہے کہ آپ حلال چیزوں کے ذریعے ہی اگر آپ اپنے اس کے حد میں ہی رہیں گے تو بہت کچھ آپ کے پاس ہو جائیں گے، لیکن حرام کے قریب نہ پہنچیں۔ تو ایسے لوگوں کو سبق لینے کی ضرورت ہے، خاص طور پر ان لڑکوں کو یا ان گھر والوں کو جو شادی کے موقع پر اپنے بیٹے کے لیے سونے کی انگوٹھی کی مانگ کرتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ سراسر ہی غلط ہے، تو ان سب کا عذاب کتنا سخت ہو سکتا ہے، کتنا خطرناک ہو سکتا ہے، یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر کسی کے پاس میں سونے کی انگوٹھی ہے اور واقعی میں اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے تو آج کے بعد سے استعمال نہ کرے اور اس کو رکھ دے، اگر اس کی بیوی کے لیے ہو رہا ہے تو اس کو رکھ دے، یا پھر اس کو بیچ کر اس کے پیسے کو استعمال کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ لیکن پہننا یا تو گلے کا ہار ہے سونے کا یا پھر سونے کی انگوٹھی ہے، یہ سب مرد کے لیے صاف طور پر حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے یا کسی بھی کے عورت کے لیے بھی کسی کے لیے بھی سونے کے برتن میں کھانا اور پینا منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کے برتن میں یا چاندی کے برتن میں کھاؤ اور پیو نہیں، یہ متکبروں کا، گھمنڈوں کا یہ ہے اظہار ہے، یہ گھمنڈوں کا جو ہے کھانا پینا ہوتا ہے سونے اور چاندی کے برتنوں میں۔ تو دونوں برتنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، بلکہ استعمال سے، کھانے پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس میں۔ باقی آپ اس کو دوسری طرح سے استعمال کر سکتے ہیں، اس کو بیچ کر اس کے پیسے کو آپ خرچ کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن کھانے پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے برتنوں میں یا چاندی کے برتنوں میں منع فرمایا۔ عورتوں کے لیے صاف اجازت ہے کہ عورت سونے کا گہنا استعمال کر سکتی ہے، زیور استعمال کر سکتی ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریاکاری کے لیے نہ ہو، ان لوگوں کے سامنے نہیں آئے کہ لوگوں کے سامنے سونے کے زیور پہن کے، سونے کی انگوٹھی پہن کے غیر مردوں کو دکھا رہی ہے۔ یہ اپنے شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے، وہ بھی شادی کے بعد میں استعمال کرنا ہے، شادی سے پہلے اگر کر رہی ہے تو پردے کے اندر ہے تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پردے کے باہر جیسے آئیں گی تو پھر ان کے لیے بھی حرام ہو جائے گا، چاہے کسی طرح کا بھی زیور ہو۔ تو عورتیں بن سنور کر زیب و زینت اختیار کر سکتی ہے، زیور پہن سکتی ہے، لیکن اپنے شوہروں کے لیے، اپنے مردوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اجازت نہیں ہے کہ عورت استعمال کرے زیور کو یا گہنے کو، لیکن عورت کے لیے اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ وہ سونے کی استعمال کرے یا پھر وہ چاندی کا استعمال کرے، کسی طرح کا بھی زیور استعمال کر سکتی ہے۔ اور یہ بات خود عورت سمجھ سکتی ہے بہتر طور سے، جو استعمال کر رہا ہے وہ خود سمجھ سکتا ہے کہ میں کس کے لیے استعمال کر رہی ہوں، اپنے شوہر کے لیے یا دنیا والوں کے لیے، چاہے وہ کسی طرح کے بھی فتویٰ لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استفتی قلبک ولو افتاک الناس، کہ اپنے دل سے پوچھو، دل سے فتویٰ لو، اگرچہ لوگ کچھ بھی فتویٰ دیتے رہے لیکن پہلے دل سے پوچھو خود کے کہ تم کس کے لیے استعمال کر رہے ہو۔ ایک عالم سے آپ نے مسئلہ پوچھا تو آپ عالم اسی کے مطابق بتائے گا جو آپ نے اپنی زبان سے بولا ہے کہ میں اس لیے استعمال کرتی ہوں، عالم کہے گا صحیح ہے، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دل کے حساب سے فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دل کو دیکھتا ہے. ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اللہ تمہارے جسم کو، تمہارے بدن کو، تمہارے ڈیل ڈول کو نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم، تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتا. ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو دل کے بھید کو تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ آپ کس نیت سے پہن رہی ہیں زیور کو، کس لیے استعمال کر رہی ہیں. تو آپ دنیا والوں کے سامنے بھلے ہی آپ جو ہے کسی طرح کے رہ سکتی ہیں یا زبان سے کسی طرح سے آپ جو ہے بچ سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دل کے بھید کو جان رہا ہے. اللہ سے آپ نہیں بچ سکتی. اس لیے زیب و زینت اختیار کریں، زیور پہنے تو صرف اور صرف شوہروں کے لیے، شوہروں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے نہیں. اسی طرح سے دوسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا ہے مردوں کے لیے، وہ ہے ریشمی کپڑا پہننا، جو سلکی کپڑا ہوتا ہے، سلک کپڑا پہننا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے لیے سخت ناپسند فرمایا ہے. سلک کپڑا یا ریشمی کپڑا، ریشم کیا ہوتا ہے؟ ریشم ایک کیڑا ہوتا ہے ریشم کا. جس طرح سے شہد کی مکھی شہد کو جمع کرتی ہے تو شہد جو ہے ہمیں ملتا ہے اور ہم اس شہد کو پیتے استعمال کرتے ہیں. اسی طرح سے ایک کیڑا ہوتا ہے، دودھ اس کو عربی میں کہتے ہیں، ریشم کا ایک کیڑا ہوتا ہے، اور پھر اسی سے وہ ریشم نکلتا ہے اور اس کے ذریعے سے وہ ریشم تیار ہوتا ہے اور کپڑا بنتا ہے. تو یہ چیز پہلے زمانے کے اندر بڑے بڑے لوگ جو دولت مند ہوتے تھے، پیسے والے ہوتے تھے، متکبر لوگ، تکبر کرنے والے لوگ، یہ لوگ استعمال کرتے تھے. اس زمانے میں بہت قیمتی آتا تھا یہ سلکی کپڑا، ریشم کا کپڑا. آج ہمارے سامنے قیمت والے بھی ہوتے ہیں، سلک کپڑے ہوتے ہیں، سلک ساڑیاں ہوتی ہیں، یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں اور سستے بھی ہوتے ہیں. لیکن مرد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ تھوڑا سا حصہ، جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی حدیثوں میں بیان کروں گا، تھوڑا سا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، 2 انگلی یا 2.5 انگلی یا 3 انگلی کے برابر، کہ مرد استعمال کر سکتے ہیں ریشم کے کپڑے کو، ورنہ اجازت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 375، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اہدی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فروج حریر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ریشم کا ایک قبا، جو آج کل آپ نے دیکھا ہوگا جو حرم کے امام ہوتے ہیں یا پھر کوئی بڑے عالم ہوتے ہیں، کرتے کے اوپر سے ایک کپڑا پہنتے ہیں، ایک عبا کہیں یا جبہ کہیں، ایک کرتے کے اوپر سے پہنتے ہیں جو صرف 2 طرف سے سلا ہوا ہوتا ہے اور پورا نیچے تک لمبا ہوتا ہے. تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا، فصلی فیہ، اور اس میں نماز پڑھی. ثم انصرف فنزعہ نزعا شدیدا، پھر آپ لوٹ کر آئے اور آپ نے اس کو سختی سے، آپ نے اس کو ناپسند کرتے ہوئے بڑی تیزی سے نکالا اور کہا، لا ينبغی ھذا للمتقین، یہ کپڑا اللہ سے ڈرنے والوں کو نہیں پہننا چاہیے. مناسب نہیں ہے کہ یہ کپڑا کون پہنے؟ جو اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں. تو وہ ریشم کا کپڑا تھا. یہ جو حدیث ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ نے پہنا، یہ بھی کب کی بات ہے؟ جب ریشم کا حکم، حرام ہونے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، نہیں اترا تھا. اس وقت تک ریشم کا استعمال مردوں کے لیے جائز تھا. تب کی بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا تھا، لیکن پھر بھی دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ناپسند کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں فرماتے تھے اور فرمایا جو اللہ سے ڈرنے والے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو پہنے ریشم کے کپڑے کو. لیکن بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے بالکل حرام قرار دے دیا اور صاف طور سے منع فرما دیا کہ مرد کے لیے ریشم کا کپڑا استعمال کرنا جائز ہے ہی نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2619. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رأى عمر خلة على رجل تباع، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی جس کا نام عطارد التمیمی بتایا گیا ہے، یہ وہ آدمی تھا جو بادشاہوں کے پاس آیا جایا کرتا تھا، ان سے ملتا جلتا تھا. اور اس آدمی کو، عطارد نامی آدمی کو، ایران کے بادشاہ نے ایک سلکی کپڑا گفٹ دیا تھا، ریشم کا کپڑا گفٹ دیا تھا اس کو. بہت ہی قیمتی کپڑا تھا اور بڑا خوبصورت تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے پاس میں دیکھا تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابتع هذه الحلة، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جوڑے کو یا اس ریشمی کپڑے کو آپ بھی خرید لیجئے. تلبسوها هذا يوم الجمعة وإذا جاءك الوفد، کہ جب آپ کے پاس لوگ ملنے کے لیے آئے تو اس وقت آپ پہن لیجئے گا، یا پھر جمعہ کے دن
جو ہفتے کا عید ہوتا ہے یا پھر عام عید جو سال کا عید ہوتا ہے، بقرہ عید ہوتا ہے، اس موقع پر آپ اس کو پہن لیجئے گا، کیونکہ یہ بہت خوبصورت بھی ہے اور دیکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ زرق برق اور بہت ہی خوبصورت دکھ رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش ہوئی، اس آدمی کے بدن پر دیکھا تو ان کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کپڑے میں ہوتے، اور جب بڑے بڑے لوگ ملنے کے لیے آتے ہیں، بادشاہ آتے ہیں، بڑی بڑی جماعتیں آتی ہیں ملنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کپڑے پہن لیتے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انما یلبس ھذا من لا خلاق له فی الآخرہ، کہ ریشم کے کپڑے کو تو وہ مرد پہنتا ہے جس کو آخرت میں کوئی نیکی نہیں ملتی، جس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملتا، یعنی آخرت میں جس کے لیے صرف اور صرف جہنم ہے، وہی آدمی ریشم کے کپڑے کو استعمال کرتا ہے، وہی مرد ریشم کے کپڑے کو استعمال کرتا ہے، ورنہ جس آدمی کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہے، جنت ہے، وہ آدمی ریشم کے کپڑے کو استعمال نہیں کرتا، وہ مرد استعمال نہیں کرتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بڑی سختی کے ساتھ میں منع فرما دیا، بڑی سختی کے ساتھ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ریشم کے کپڑے کو مرد کے لیے استعمال کرنا حرام ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ جو اس کو استعمال کرے گا اس کو آخرت کے اندر کوئی بھی حصہ نہیں ملنے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تکبر کرنے والوں، گھمنڈ کرنے والوں کا لباس ہے۔ اس کے بعد میں فَأُتِيَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مِنْهَا بِحُلَلٍ، کچھ دنوں کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کچھ جوڑے لائے گئے کپڑے کے، جو ریشمی کپڑے کے جوڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فَأَرْسَلَ إِلَىٰ عُمَرَ مِنْهَا بِحُلَّةٍ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک جوڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، ایک جوڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، اور ایک جوڑا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے دیا کہ آپ اس کو استعمال کر لیں اپنی عورتوں کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس میں جب یہ پہنچا جوڑا ریشمی کپڑے کا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا اور تیزی سے اس کو لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کل تو آپ نے یہ کہا تھا کہ ریشم کا کپڑا وہ پہنتا ہے جس کو آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ملتا، تو پھر میں کہ اس کو کیسے استعمال کروں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انی لم اکسکھا لتلبسھا، کہ میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ تم اس کو خود استعمال کرو، بلکہ تبیعھا او تکسوھا، یا تو اس کو بیچ دو یا پھر اس کو اپنی بیوی کو پہنا دو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ریشم کا کپڑا، اس سے میں کیا معلوم ہوا؟ دو تین چیزیں معلوم ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ ریشم کا کپڑا اگر کوئی ہدیے میں آپ کو دے تو منع نہیں کرنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ریشم کا کپڑا تو آپ نے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کو رکھ لیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدیہ بھی دے دیا، گفٹ بھی کر دیا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی انسان ہدیہ کی ہوئی چیز کو ہدیہ کر سکتا ہے۔ گفٹ کسی کے پاس آیا، اس کو وہ دوسروں کو دے سکتا ہے، دوسروں کو گفٹ کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اب اس کا مالک ہو گیا۔ کچھ لوگ جو گفٹ کرنے والے ہوتے ہیں وہ ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیا، آپ نے کسی اور کو دے دیا، آپ نے جب دے دیا تو اب آپ اس کے مالک نہیں رہے، اب وہ شخص اس کا مالک ہو گیا، اب وہ شخص اس کو استعمال کرے، کسی اور کو دے دے، کچھ بھی کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ تینوں کو یہ ہدیہ دے دیا، گفٹ کر دیا، اور کہا کہ اس کو یا تو پہنا دو اپنی بیوی کو یا پھر اس کو بیچ دو۔ تو یہ بھی ہمیں معلوم ہوا کہ گفٹ کی ہوئی چیز کو بیچ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ پہن کر نکلے، چھوٹے سے تھے، زید رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بولا بیٹا بنایا تھا، حضرت زید، انہی کے بیٹے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ تھے۔ تو وہ پہن کر نکلے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گھور کر ان کو دیکھا اور ناپسند کرتے ہوئے دیکھا، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اس کو پہنو، کیونکہ یہ مرد کے لیے جائز نہیں، مرد کے لیے حرام ہے، بلکہ یا تو اس کو اپنے گھر کے لیے دے دو یا پھر اس کو تم کیا کرو، بیچ دو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے بھائی، مکہ کے اندر جو ایک بھائی تھا مشرک تھا، اس کو دے دیا، اس کا نام عثمان بن حکیم بتایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ ان کے بھائی تھے جو مشرکی تھے اور مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مکے کے اندر تھے۔ تو ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بھیج دیا، ان کو دے دیا قبل ان یسلم، یہ اسلام لانے کی پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس وقت یہ مشرک تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ریشم کا کپڑا اپنے بھائی کو دے دیا جو کہ مشرک تھے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو مشرک مرد کے لیے آپ کہیں کہ حلال ہے،
جو چیز حرام ہے وہ سب کے لیے حرام ہے. تو ممکن ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اپنے بھائی کو دیا ہو تاکہ وہ اپنی بیوی کو دے دے، اس لیے دیا ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حکم دیا کہ اس کو پھاڑ کر گھر والوں کے لیے یا اپنی بیوی کے لیے دوپٹہ بنا لو، اور بھی کسی کو عورتوں کے لیے اس کو دوپٹہ بنا دو اور عورتیں اس کو استعمال کریں. تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کے کپڑے کو صاف طور سے حرام قرار دیا مردوں کے لیے. ہاں، عورتوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اور اس کے لیے کوئی حد نہیں ہے. عورتیں جتنا چاہے ریشم کا کپڑا استعمال کر سکتی ہے، اس کے ذریعے سے بن سنور سکتی ہے، دوپٹہ بنا سکتی ہے یا پھر سوٹ بنا سکتی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن مرد کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے منع فرما دیا ہے، صاف طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ ایسی صورتیں ہیں، کچھ ایسی شکلیں ہیں جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ مرد کے لیے استعمال کرنا جائز ہے مجبوری کے وقت میں. وہ کون سا وقت ہے؟ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 5429. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو اجازت دی تھی. وللزبیر بن العوام فی القمص الحریر، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ جو حضرت ابوبکر کے داماد تھے، حضرت اسما کے شوہر تھے، ان کو اجازت دی تھی. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اجازت دی تھی ریشم کے کرتے پہننے کے لیے. لیکن یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں اجازت دی تھی. اور کیوں اجازت دی تھی؟ کیونکہ ان کو ایک بیماری ہو گئی تھی، کھجلی وغیرہ یا خارش کی جو بیماری ہوتی ہے کھجلی وغیرہ کی، یہ بیماری ہو گئی تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اجازت دے دی تھی. یا پھر بعض لوگوں نے کہا کہ جوئے کی بیماری ہوتی ہے کہ ان کے سر وغیرہ میں یا پھر بدن وغیرہ میں جوئے اس طرح سے یا اور کوئی کیڑے ہوتے وہ لگ گئے تھے، اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی ان دونوں صحابہ کرام کو کہ وہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن یہ کب ہے؟ مجبوری کی صورت میں، مجبوری کی حالت میں، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبوری کی حالت میں استعمال کرنا جائز قرار دیا. اگر ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ آپ کو اس کے استعمال کرنا ہے تو پھر آپ اس استعمال کر سکتے ہیں مجبوری کی صورت میں، ورنہ باقی صورتوں میں یہ اجازت نہیں ہے کہ مرد کیا کرے، ریشم کا کپڑا استعمال کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے حرام قرار دیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشم کا گدا اور بستر بنانے یہ سب چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے. اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور سے فرمایا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث نمبر 5837، نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیۃ الذھب، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے کہ ہم سونے کے برتنوں میں کیا کریں؟ پانی پیئے. والفضۃ، اور چاندی کے برتنوں میں پانی پیئے. وان ناکل فیہا، اور ہمیں اس میں کھانے سے بھی منع فرمایا ہے. وان نلبس الحریر والدیباج وان نجلس علیہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم کے کپڑے پہننے سے اور اس پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بیٹھنے سے بھی، ہمیں ریشم کے کپڑوں پر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا. تو بیٹھنے کا کیا مطلب ہے؟ بیٹھنے کا مطلب یہی ہے کہ ایسے گدے بنائے جاتے ہیں یا ایسے لحاف تیار کیے جاتے ہیں یا ایسے بستر تیار کیے جاتے ہیں جس میں جو ریشم کے کپڑے سے بنتا ہے. تو پھر یہ مرد کے لیے جائز نہیں ہے. اب اس میں بہت سارے اختلافات علماء کرام نے بیان کیے ہیں، لیکن حدیث شریف سے صاف طور سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے لیے پہننا بھی حرام قرار دیا ہے اور مرد کے لیے اس پر بیٹھنا بھی حرام قرار دیا ہے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ عورتیں اس کو استعمال کر سکتی ہیں، عورتیں اس پر بیٹھ بھی سکتی ہیں. علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ اب مرد جو ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر عورت کو مرد کا لباس قرار دیا ہے، تو ایسے موقع آتے ہیں کہ جب مرد کو عورت کے بستر پہ جانا پڑتا ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہاں پر وہ جا کر ریشمی اگر کپڑا ہے یا ریشمی بستر ہے تو اس پر وہ رہ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن باقی صورتوں میں صاف طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے کہ اس پر بیٹھنے سے اور اس کو پہننا جو ہے منع فرمایا ہے اور اس کو ہم استعمال نہیں کر سکتے. تو ریشمی کپڑا مردوں کے لیے صاف طور پر حرام ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پر اس کو حرام قرار دے دیا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو وہ چیزیں ہو گئی سونے کے بارے میں اور ریشمی کپڑے کے بارے میں کہ ان دو چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ناپسند فرمایا ہے.
تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناپسند فرماتے تھے وہ یہ کہ کسی بھی آدمی کو منحوس سمجھا جائے یا کسی سے بدشگونی برا گمان لیا جائے. جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے، صبح صبح کسی کو دیکھ لیا تو اس کے بارے میں اپنے دل میں یہ خیال پیدا کر لیتے ہیں کہ صبح صبح تو اس کا چہرہ دیکھ لیا، آج کا دن ہمارا خراب جائے گا. یا پھر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دکان میں صبح صبح ادھار دینے سے کیا ہوتا ہے، پورا دن خراب جاتا ہے یا پھر برکت چلی جاتی ہے. یہ منحوس کسی کو بھی سمجھنا یا کسی بھی عمل کو منحوس سمجھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت ناپسند فرمایا ہے. بہت ساری جگہوں پر چڑیوں سے لوگ شگون لیتے ہیں، کوا کے بولنے سے یا بلی کے راستہ کاٹ دینے سے، کتے وغیرہ کے بھونکنے سے، ان سب چیزوں سے لوگ کیا کرتے ہیں، شگون لیتے ہیں. یعنی اپنے بارے میں یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. بلی کے ذریعے سے بلی راستہ کاٹ دے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو نہیں جا سکتے آگے، کیونکہ آگے ہمیں ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. اور آج کے زمانے میں بھی اتنا ڈیولپڈ زمانہ ہے اور لوگ اتنے ترقی کر چکے ہیں، پھر بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ اس سلسلے میں ڈر جاتے ہیں، خوف کھا جاتے ہیں. اگر گاڑی کے آگے سے بلی چلی جائے تو اچھے خاصے لوگ، یہ الگ بات ہے کہ نہ رکے الگ بات ہے، پر دل میں ڈر پیدا ہو ہی جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو منحوس سمجھنے سے منع فرمایا، اس لیے کہ کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر ہی طاقت ہے. چاہے دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، سورج کے اندر اس وقت تک روشنی دینے کی طاقت نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر روشنی نہ ڈالے. زمین کے اندر غلہ اگانے کی اس وقت تک طاقت نہیں ہے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس زمین کے اندر طاقت نہ دے کہ وہ بیج کو نکالے اور اس میں سے کھیتی یا ہریالی ہے. یہ طاقت اللہ ڈالتا ہے. تو انسان جو ہے اس تصور کو، اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال دے کہ کوئی بھی چیز اپنے آپ میں نقصان یا پھر فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے. کوئی چیز نہیں رکھتی. فائدہ یا نقصان پہنچانے کی طاقت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی ذات کے پاس نہیں. اگر کوئی انسان چاہے کتنا بھی آپ کا سخت دشمن ہو، آپ کتنی بھی مصیبت میں پڑے ہو، چاروں طرف سے آپ کے دشمن گھرے ہوئے، آپ اکیلے کیوں نہ کھڑے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اگر طاقت نہ دے تو وہ آپ کو ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ یقین اپنے دل کے اندر پیدا کریں. جب تک یہ یقین آپ پیدا نہیں کریں گے تب تک آپ دنیا والوں سے ڈرتے رہیں گے، تب تک آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرتے رہیں گے، تب تک آپ کوئی قدم اٹھانے سے آپ ڈریں گے، بھاگیں گے، آپ کے اندر ہمت پیدا نہیں ہوگی، آپ کے اندر جوامردی پیدا نہیں ہوگی. تو اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے اللہ پر یقین کرنا ضروری ہے کہ یہ یقین کر لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا، چھوٹے صحابی تھے اور ان کے سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اونٹ پر، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا بنیا انی اعلمک کلمات، کہ میرے پیارے بچے میں تمہیں کچھ چیزیں سکھا رہا ہوں، اس کو یاد کر لو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا اور بتایا کہ یہ بات اپنے دل کے اندر، اس بات کو بیٹھا لو، اس بات کا یقین اپنے دل کے اندر بیٹھا لو کہ لو اگر پوری کی پوری دنیا، پورے کے پورے انسان اور جنات مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں اس نقصان کو نہ لکھ دیا ہو. لو ان الانس والجن اجتمعوا علی ينفعوک بشیء، اور اگر تمام انسان، تمام جنات کے لوگ سب اکٹھا ہو جائے، سب مل جائے اور تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اس وقت تک فائدہ نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں، تمہاری تقدیر میں اس فائدہ کو نہ لکھ دیا ہو. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دیکھو قلم نے تقدیر کو لکھ کر قلم کو اٹھا لیا گیا، وجفت الصحف، اور جو سیاہی ہے وہ بھی سوکھ گئی ہے بالکل. اب کوئی انسان تم کو اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں نہ لکھ دیا ہو، اور کوئی آدمی اس وقت تک تم کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں اس نقصان کو یا اس فائدے کو نہ لکھ دیا ہو. تو اس کا یقین، اس کا عقیدہ اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے، اور یہی سب سے بڑا ایمان ہے، سب سے بڑا ایمان کہ انسان اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. انسان کا جیب خالی ہے پھر بھی وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے. جیب بھرا ہو تو اس وقت تو ہر ایک کا دل مطمئن ہوتا ہے، ہر ایک کے دل کے اندر سکون ہوتا ہے کہ جیب بھرا ہوا ہے کیا ٹینشن ہے، لیکن جیب خالی ہے پھر بھی انسان کو اللہ پر یقین ہو، اللہ پر بھروسہ ہو. تو یہ چیز اپنے اندر سب سے پہلے پیدا کرے، اس عقیدے کو درست کرے. یہی اسلام کا اہم مقصد ہے. مکہ کے مشرکین کیا کرتے تھے؟ چڑیوں کو لیتے تھے اور اوپر اڑاتے تھے. اگر چڑیا سیدھے طرف گئی
تو پھر وہ سمجھتے تھے کہ کام بہت اچھا ہونے والا ہے، یا کہیں سفر کرنے کا ارادہ کرتے تھے، چڑیا اگر الٹے طرف چلی گئی تو وہ سفر کو ٹال دیتے تھے، کہتے تھے ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اب اس چڑیا کو کیا معلوم آپ نے کس مقصد کے لیے اس کو اڑایا ہے، کس مقصد کے لیے نہیں اڑایا ہے، اس بیچاری معصوم کو کیا معلوم، اس کے پاس تو عقل بھی نہیں ہے۔ اب اسے جدھر کی ہوا ملتی ہے، جدھر اچھا لگتا ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اپنے بڑے بڑے کام کو ٹال دیتے ہیں، آپ اپنے بڑے بڑے کام کو ٹال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس لیے کسی بھی چیز سے بدشگونی لینا یہ منع ہے، یا پھر جو ہم کہتے ہیں کہ منحوس کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، یا بھی کسی بھی چیز کو ہم اشدھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ صاف لفظوں میں یہ کہ اشدھ جو ہے کسی بھی چیز کو نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی مقصد سے پیدا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو آپ کو نقصان پہنچائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا تو کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5707، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، کہ کوئی بھی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ خود بڑھ کر کسی اور کو لگ جائے، کسی بھی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے تو اگر انسان جو ہے اس کے اندر کچھ کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں یا بیماری کی وجہ سے کچھ ایسے سمٹمز آ جاتے ہیں کہ چھونے سے وہ بیماری لگ جاتی ہے، لیکن اس طاقت بھی اس بیماری کے اندر اللہ ڈالتا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منع فرمایا کہ اس بات کا عقیدہ نکالو اپنے دل سے کہ کسی بیماری کے اندر طاقت ہوتی ہے، طاقت کسی بیماری کے اندر نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالتا ہے اس کے اندر طاقت کہ یہ بیماری پھیلے یا یہ بیماری آگے بڑھ جائے، یا کسی کے لگنے سے یا کسی کے چھونے سے آگے بڑھے۔ کسی بیماری کے اندر خود طاقت نہیں ہوتی کہ وہ آگے بڑھ جائے۔ ہمارے یہاں بیماریوں کو بھی دیوی مانا گیا ہے، بیماریوں کی پوجا کی جانے لگی، تو یہ سخت منع ہے اسلام کے اندر، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو کسی کے بیماری کو بھیجتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو بیماری کے اندر کوئی طاقت ڈالتا ہے نقصان پہنچانے کی یا پھر اس کو آگے بڑھنے کی۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا عدوى، کہ کسی بھی بیماری کے اندر فی نفسی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے یا پھیلے، ولا طیرۃ، اور کسی بھی چڑیا سے کوئی شگون لینا اسلام کے اندر جائز نہیں ہے کہ کوے کو بولنے کی آواز کو سنا تو ہم یہ کہنے لگے یہ تو ہمارے لیے برا ہے، بلی نے راستہ کاٹ دیا تو ہم یہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمارے لیے برا ہے۔ تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ ولا حامۃ ولا سفر، پہلے زمانے کے اندر لوگ سفر کے مہینے میں، جو عربی سال کا ایک مہینہ ہے، سفر کا مہینہ، محرم سفر جو دوسرا مہینہ آتا ہے عربی سال کا، اس مہینے میں لوگ شادی کرنے سے یا کوئی بھی اچھا کام کرنے یا بڑا فنکشن کرنے سے گھبراتے تھے، لوگ نہیں کرتے تھے۔ جیسے ہمارے یہاں کچھ دن کو مان کیا جاتا ہے نا کہ منگلوار کا دن اچھا نہیں ہوتا، بدھوار کا دن اچھا نہیں ہوتا، رویوار کا اچھا نہیں ہوتا، اسی طرح سے زمانے جاہلیت میں لوگ مہینے کو برا سمجھتے تھے، سفر کے مہینے کو برا سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میری شادی بھی سفر میں ہوئی، میری رخصتی بھی سفر میں ہوئی، اور مجھے نہیں معلوم کہ میرے سے زیادہ کوئی اور خوش قسمت عورت ہوگی اس دنیا کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، اور کتنی خوش قسمت عورت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن ان کی شادی بھی سفر کے مہینے میں ہوئی اور ان کی رخصتی بھی سفر کے مہینے میں ہوئی۔ لیکن اس وقت لوگ اس زمانے میں سفر کے مہینے میں شادی کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے اور نہیں کرتے تھے۔ آج ہمارے زمانے میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ کیلنڈر دیکھ کر مہرت نکالتے ہیں، نعوذ باللہ۔ سارے دن اللہ نے بنائے میرے بھائیوں، سارے دن اللہ نے بنائے ہیں، کوئی دن کے اندر کوئی برائی نہیں ہوتی، اور اس طرح سے ہم ایک طرح سے دن کو اور زمانے کو گالی دیتے ہیں۔ اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تسبوا الدہر، کہ زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ فإنہ من یسب الدہر یسب اللہ، کہ جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے وہ اللہ کو برا بھلا کہتا ہے۔ نعوذ باللہ، کتنا بڑا گناہ ہم کر رہے ہیں۔ اگر ہم کسی دن کے بارے میں کہتے ہیں کہ رویوار اچھا نہیں ہے، یہ رویوار اچھا نہیں ہے، ہم رویوار کو نہیں کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت میں ہم نعوذ باللہ اللہ کے بارے میں اپنی زبان کو کھول رہے ہیں کہ اللہ کو ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صاف طور سے فرمائی کہ جو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ اور ایسا آدمی اپنا انجام سوچ لے کہ وہ جو ہے جہالت میں، ناسمجھی میں کتنی بڑی غلطی کہہ رہا ہے۔ تو کوئی بھی دن برا نہیں ہوتا، کوئی بھی زمانہ برا نہیں ہوتا، کوئی بھی وقت، کوئی بھی ٹائم برا نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا 3 وقت میں، جو صبح کا وقت ہوتا ہے جب سورج نکل رہا ہو، بیچ کا جب سورج بالکل سر پہ قائم اور شام کا جب سورج ڈوب رہا ہو، تو جو جلدی ہوتی ہے۔ یہ کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ اس ٹائم پہ شیطان ہوتا ہے جو سورج کے سامنے اپنے سینگوں کو نکال کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور جو بھی عبادت کرتا ہے اس ٹائم پہ تو یہ کہتا ہے کہ میری عبادت کر رہے، میری پوجا کر رہے، تو پھر وہ خوش ہو جاتا ہے۔
اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان وقتوں میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا. لیکن کوئی آدمی اس سے بدشگونی لینے لگے، کوئی آدمی اس سے جو ہے برا، اس کو منحوس سمجھنے لگے اس ٹائم کو کہ نہیں اس ٹائم پہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے نہیں، یا پھر جیسے 12 بجے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹائم پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل کھڑا وقت ہے، اس ٹائم پر کوئی ادھر ادھر کی حرکتیں نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، اوپر نہ چڑھو. ایسا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو جو آدمی زمانے کو، ٹائم کو، دن کو، مہینے کو برا بھلا کہتا ہے وہ حقیقت میں نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے. اس لیے کوئی دن جو ہے خاص نہیں کرنا چاہیے. اور جو شادی وغیرہ کے موقع پر یہ جو دن نکالتے ہیں کیلنڈر سے دیکھ کر کہ یہ دن اچھا ہے، یہ دن بہتر ہے، یا جس کو ہم مہرت کہتے ہیں، میرے بھائیوں یہ کیا ہے؟ اسلام میں سخت منع ہے. اور جو مولوی ایسا کرتے ہیں وہ حقیقت میں وہ مولوی نہیں بلکہ وہ جہنم کا داروغہ ہے، جہنم کا سپاہی ہے، اور وہ جہنم کے اندر جلے گا بہت ہی بری طرح سے. تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی بیماری خود سے بڑھنے والی نہیں ہوتی ہے، اور کسی بھی چڑیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے کہ وہ ادھر ادھر چلنے سے یا اس کے بولنے سے کسی کو کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے. یا کسی جانور کے اندر یہ طاقت نہیں ہوتی ہے کہ اس کے راستہ کاٹنے سے کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے. لیکن ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بات بیان فرما دی اس حدیث کے اندر، جو بخاری شریف کی حدیث ہے، اس میں بیان فرما دیا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ دیکھو جو جذام کی بیماری ہوتی ہے، یعنی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں ہاتھ وغیرہ بالکل ٹائٹ ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، چہرے سکڑ جاتے ہیں، جن کو ہم کوڑ کہتے ہیں، یا اس طرح کی بیماری، زخم ہو جاتے ہیں بدن کے اندر، ہاتھ پورے مڑ جاتے ہیں. اس کو جو بیماری ہوتی ہے جس کو لیپروسی کی بیماری بھی کہا جاتا ہے انگلش کے اندر، یہ جو بیماری ہوتی ہے، اس بیماری کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تم ایسے بھاگو جیسے تم شیر سے بھاگتے ہو. تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بیان فرمائی؟ تاکہ دونوں طرف کا بیلنس ہو جائے. پہلی بات تو یہ کہ کسی بیماری کے اندر طاقت نہیں ہوتی. ہاں یہ ہے کہ جو یہ بیماری ہے، لیپروسی کی جو بیماری ہوتی ہے، جو جس میں ہاتھ وغیرہ ٹائٹ ہو جاتے ہیں، چہرے سکڑ جاتے ہیں، چھوٹے ہو جاتے ہیں، ناک وغیرہ کٹ جاتے ہیں آدھے سے، یہ جو بیماری ہوتی ہے اس کے اندر اللہ نے طاقت ڈالی ہے کہ اگر اس کو چھو لیا جائے تو پھر وہ آگے بڑھتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجذوم آدمی، یعنی یہ جو بیماری ہوتا ہے، جو جس کو ہندی میں کرسٹ روگ یا اس طرح کا کہتے ہیں، لیپروسی کی جو بیماری ہوتی ہے، اس بیماری سے ایک نیزے یا دو نیزے کے برابر، یعنی تیر جو ہوتا ہے لمبا والا تیر، اتنی دوری پر اس سے بات کرو، تم اس کے قریب مت جاؤ. اور اسی طرح سے ایک حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، کان فی وفد ثقیف رجل مجذوم، کہ جو ثقیف ہے قبیلہ جو طائف سے آیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے کے لیے، تو اس میں ایک آدمی تھا جس کو یہی والی بیماری تھی، لیپروسی والی بیماری تھی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دور سے ہی خبر بھجوا دی کہ ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے، تم کو آ کر ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں، ہم نے تم سے بیعت کر لی ہے، تم وہیں پر رہو. دیکھو گھن نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس سے آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ گھن کیا، نفرت کی، بلکہ ایک تدبیر اپنائی. تدبیر اپنانا اسلام کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہے. آپ جو ہے زہر کھا لیں اور کہیں کہ اگر جو ہونا ہوگا ہوگا، اللہ نے قسمت میں جو لکھا ہوگا وہ ہوگا، تو یہ اسلام کے اندر منع ہے. اس لیے کہ زہر کے اندر ظاہر سی بات ہے جب تک اللہ طاقت نہ ڈالے تب تک جو ہے اس کے اندر طاقت نہیں آئے گی. لیکن زہر ہے نقصان پہنچانے والی چیز، اور اس نقصان کو اللہ نے ڈالا ہے اس کے اندر. تو اب کوئی آدمی زہر کھا لے اور کہے کہ نہیں جو ہونا ہوگا ہوگا، تو یہ غلط ہے. تدبیر اپنانا اسلام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ نہیں بلکہ بار بار کئی جگہوں پر بتایا کہ تدبیر اپناؤ، دوا کھاؤ، علاج کراؤ اور بیماریوں سے دور رہو. مجذوم جیسا اس کے بارے میں کہا کہ جیسے شیر سے بھاگتے ہو ویسے تم بھاگو. تو اس کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ کسی بیماری کے اندر خود طاقت ہوتی ہے پھیلنے کی، بلکہ خود اللہ نے ایسی طاقت رکھی ہے، یا کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہے کہ جو پھیلتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے. اس لیے آپ اپنے دل کے اندر سے یہ عقیدہ نکال دیں کہ کسی بیماری کے اندر پھیلنے کی طاقت ہوتی ہے. ہاں تدبیر آپ اپنائیں، طریقے اپنائیں. اگر ڈاکٹر آپ کو بتا رہے ہیں اور سچے ڈاکٹر ہیں، واقعی میں آپ کے حق میں وہ بہتر آدمی ہے، خیر خواہ ہے آپ کا، اور آپ کو بتا رہا ہے تدبیر اپنانے کی، تو آپ کو بچنا ہے اس سے. اگر کسی کو سرد لگ جائے تو ڈاکٹر اگر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ٹھنڈے پانی سے بچنا ہے تو آپ کو بچنا ہے، اس لیے کہ یہ تدبیر ہے. آپ یہ نہیں کہیں کہ نہیں جو اللہ تعالیٰ نے تو اللہ تعالیٰ جو کرنا ہے کرے گا، چاہے ہم جس طرح سے کھائے، جس طرح سے پیے، جس طرح سے رہے. کسی کو کف ہو جائے یا پھر کسی کو شوگر ہو جائے اور وہ میٹھا پر میٹھا کھاتا رہے اور وہ کہے کہ نہیں جو ہونا ہوگا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی طاقت ڈالتا ہے، تو ایسے آدمی کو پاگل کہا جائے گا. اس لیے
آپ تدبیر اپنائیں، ان طریقوں کو اپنائیں جو بچنے کے طریقے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ان سے یعنی اس بیماری سے دور بھاگو، اس لیے کہ یہ چھونے سے یا قریب جانے سے پھیلتے ہیں، انسان کے اندر آ جاتے ہیں، ایسے سمپٹم ہوتے ہیں۔ لیکن فی نفسی خود کسی بیماری کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو نقصان پہنچائے یا کسی ایک دوسرے سے دوسرے انسان میں پھیل جائے۔ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو، کوئی یہ آدمی سوچے، تو پھر اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پہلے انسان کو کہاں سے لگی۔ کسی ایک انسان کو تو لگی ہوگی یہ بیماری سب سے پہلے، پھر اس انسان کو کہاں سے یہ بیماری آئی، اس انسان نے کس کو چھوا کہ یہ بیماری اس کے پاس آ گئی۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بیماری کے اندر طاقت، ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بیماری کے اندر خود طاقت ہوتی ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے کہ تدبیر اپنانا ہے، اور جو تدبیر بتائے گئے ہیں اس تدبیر کو اپناؤ۔ لیکن یہ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہمیں بیماروں سے نفرت کرنی ہے۔ بہت سارا ایسا دیکھا گیا اس خاص طور سے اس وائرس کے ٹائم میں کہ جس کو بیماری ہو گئی، لوگوں نے اس کے خاندان والوں سے، اس کے گھر والوں سے بات کرنا بند کر دیا۔ یہ کسی بیمار سے نفرت کرنے کا اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ آپ ان سے دوری بنائے رہیں، جو شاریرک دوری ہے وہ آپ بنائے رکھیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان سے نفرت کریں، ان کے گھر والوں سے نفرت کریں۔ ایسے ڈاکٹر کو دیکھا گیا، جو ڈاکٹر گھر کے اندر آتے تھے ان کے پڑوسی ان سے بات نہیں کرتے تھے، ان کو گھر کے اندر، فلیٹ کے اندر ان کو گھسنے نہیں دیتے تھے جو ڈاکٹر علاج کر کے آتے تھے، حالانکہ ان کے اندر کوئی اثر نہیں تھا۔ تو یہ نفرت ہو گئی تھی انسان کے دلوں میں، اور اسلام اس سے سخت منع فرماتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو بیماری سے نفرت کرنی، بیمار سے نہیں۔ اسلام نے یہ بات صاف طور سے فرما دی ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی چیز کو منحوس نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5754، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا طیرۃ وخیرها الفعل، کہ پرندے کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی، کسی چڑیا کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی کہ اس کے بولنے سے یا ادھر ادھر اڑنے سے کوئی فائدہ یا نقصان ہو۔ وخیرها الفعل، لیکن سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی نیک چیز سمجھے، نیک چیزوں کے بارے میں خیال لائے، تصور کرے۔ مثال کے طور پر کوئی انسان سفر پہ جانے والا ہے، اب اس نے دیکھا کہ موسم بھی اچھا ہو گیا ہے، جانے کے لیے سواری کا بھی انتظام ہو گیا ہے، تو اس سے انسان اپنے دل کے اندر یہ خیال لا سکتا ہے کہ ہاں انشاءاللہ آج ہمارا جو ہے سفر آسان ہوگا۔ تو نیک شگون لینا، اچھے شگون لینا یا اچھے خیال لانا اپنے دل کے اندر ان چیزوں سے جائز ہے، لیکن اس سے طاقت نہیں سمجھنا چاہیے کہ ان سے ہمیں نقصان پہنچے گا یا فائدہ پہنچے گا، بلکہ ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اچھے خیال اپنے دماغ کے اندر لائے، اچھی چیزیں سوچے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بارے میں ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا وہ گمان کرتا ہے اللہ کے بارے میں، جیسا وہ سوچتا ہے اللہ کے بارے میں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا ومل فال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فال کسو کہتے ہیں، یعنی اچھے شگون لینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، کہ کوئی اچھی بات بولے، جس کو تم میں سے کوئی آدمی سن رہا ہے، اچھی بات بولے، اس کو کوئی غلط بات نہ بولے، اس کو ڈرانے والی کوئی بات نہ بولے، بلکہ اس کو اچھی بات بولے جس کو سامنے والا سنے تو اس سے خوش ہو جائے۔ یہی چیز نیک فال کہلاتی ہے۔ باقی اور کسی طرح کی منحوسی اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت سخت ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا